والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے آپ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. بعد از حمد و ثنائے رب ذوالجلال اور کروڑہ مرتبہ درود و سلام کے کروڑہ مرتبہ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، عزیزان گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع النور ربیع الاول شریف اپنے اختتامی ایام کی طرف جانب منزل ہے، اور عاشقوں کے لیے ہر رات ہر دن یہ مہینہ عید کے لمحات جس کے ذریعے ہمیں میسر ہوتے ہیں. عاشق اس خوشی سے ہمیشہ سرشار رہتا ہے کہ میں اس مہینے کے اندر، اس کے دن کے اندر، اس کی رات کے اندر سانسیں لے رہا ہوں کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا. یہ ایک احساس ہے. ورنہ عید کا دن بھی وہی دن ہوتا ہے جو عام دن کی طرح صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے یا سردی ہوتی ہے. جمعہ کا دن بھی اسی طرح ہوتا ہے. جس طرح ہر دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کی اکائیاں، اس کے سیکنڈ، اس کے منٹس ہوتے ہیں، اسی طرح جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو ہر بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج بڑا عظیم دن ہے، بڑا مبارک دن ہے جو جمعہ کا دن ہے، کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا. جب گھر سے کپڑے پہن کے غسل کر کے نماز کی نیت کے لیے میں گھر سے نکلوں گا تو ہر قدم پر اللہ کے فرشتے آ کر میرا استقبال کریں گے. ہر قدم پر مجھے نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور میں جا کر جب جمعے کا دن ادا کروں گا جمعے کی نماز، تو آقا کریم کا فرمان سن لیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الجمعۃ حج للمساکین، جمعے کا دن میری امت کے غرباء کے لیے حج کا دن ہے. تو غریب مسکین جب گھر سے چلتا ہے تو وہ یہ نیت کر کے چلتا ہے کہ میں نے جمعہ بھی ادا کرنا ہے، اور اس کی اس نیت پر اللہ کے محبوب کے تصدق، میرے آقا کی دعا کے وسیلے سے اللہ پاک اپنے اس بندے کو جمعے کا دن حج کا دن بنا دیتا ہے اور حج کا ثواب عطا ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، اسی لیے یہ احساس ہوتا ہے. رمضان المبارک بھی اسی طرح کا مہینہ ہے، دن بھی اسی طرح ہیں، راتیں بھی اسی طرح ہیں، لیکن بندے کے اندر اللہ پاک اس کے دل میں احساس پیدا فرما دیتا ہے کہ اے بندے ذرا محسوس کر، باقی مہینے بھی آئے تھے، یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی آیا. اب اس مہینے میں تو اپنے اندر یہ احساس پیدا کر کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنا اللہ نے تجھ پر انعام پہ عطا فرمایا کہ تجھے اس مہینے میں اللہ نے حیات عطا فرمائی، تجھے سانسیں، تیری اللہ پاک نے اس مہینے میں رزق، اللہ پاک نے تجھے زندگی کے لمحات اس مہینے میں عطا فرمائے جس میں اللہ کا محبوب جلوہ گر ہوا.
تو یہ ایک احساس ہی ہے جو انسان کے اندر، اس کی رگ و پے میں، اس کے جسم میں، اس کے جگر میں، اس کے دل میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اللہ پاک کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ہر نبی کو اللہ پاک نے مختلف صفات سے مزین فرمایا۔ ہر نبی کی اپنی صفت۔ حضرت آدم علیہ السلام، میں قرآن پاک کے چند حوالے صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ابو البشر بنایا۔ سب سے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات ہے، سب سے پہلے انسان۔ اور جس ذات کے نام پر اللہ کے محبوب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نگاہ، جن کے نام نامی پر سب سے پہلے آنکھ کھولتے ہی آپ نے جس نام کا دیدار فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے، وہ نام نامی، اسم گرامی سید محمد مصطفیٰ، آمنہ کے لال، آمنہ کے چاند کا نام ہے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب عربی لجپال کا نام ہے۔ تو اس سے پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے میرے آقا کی ذات موجود ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر جب ہم جہانوں کو دیکھتے ہیں، ہماری نظر اگر کوئی شخص فتح پور کمال کے شہر میں رہتا ہو، ساری زندگی باہر نہ گیا ہو، تو وہ سارے جہان کو، ساری دنیا کو صرف فتح پور شہر کو سمجھتا رہے گا کہ ساری دنیا ہے ہی یہی ایک شہر۔ اور جو لوگ جہاز پہ بیٹھ کر مکہ و مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے۔ پھر جو 18 گھنٹے جہاز کا سفر طے کر کے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا تو بہت زیادہ بڑی ہے۔ پھر اس کے آگے پھر علماء فزکس آتے ہیں، سائنسدان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دنیا بہت چھوٹی ہے، آؤ ہم تمہیں لے کر چلیں، آؤ ہم تمہیں دکھائیں۔ سب سے پہلے معمولی چیز کی طرف نظر کرو، دنیا میں وہ بھی جہان ہے جو ہے تو ہمارے آس پاس لیکن نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ پاک نے قوم ایسی بھی بنائی ہے کہ اس کے اور ہمارے درمیان پردہ ہے۔ وہ قوم کون ہے؟ جس کا اللہ پاک نے نام جنات رکھا ہے۔ جان جن کی جمع ہے، معنی اس کا ہے چھپی ہوئی، یعنی چھپی آنکھوں سے اوجھل۔ تو جنات کا بھی ایک علیحدہ جہان ہے، انسان کا جہاں اور جنات کا جہاں اور۔ پھر انسان پانی میں جس نے، آپ دیکھیں وہ لوگ جو آب دوز میں بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی قسم پانی کی دنیا، پانی کا جہان ختم بھی نہیں ہوتا۔ اور ذرا ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک میل کی لمبی مسافت پر انہوں نے اپنی آنکھوں سے مچھلیاں دیکھی ہیں، سمندر کی مخلوق دیکھی ہے، کئی ہزار ٹنوں کی جن کی ایک ٹائم کی غذا ہے، ان کو بھی رب کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے۔ تو پانی کے اندر جب غوطہ زن ہوتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آؤ تم پانی میں ڈوب کر دیکھو کہ پانی سے اللہ پاک کیسا خوبصورت جہان نکالتا ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایسے موتی، ایسے ہیرے، ایسے پتھر پانی سے اللہ نکالتا ہے جن کو لولو کہتے ہیں، مرجان کہتے ہیں، موتی کہتے ہیں، جن کی دنیا میں کوئی خوبصورتی کی مثال ہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی جہان ہے۔ پھر سائنسدان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پانی کا جہان بھی چھوٹا ہے، اس سے بڑی دنیا آگے اور ہے۔ پھر وہ آگے لے کے چلتے ہیں، پھر عالم
خلا آتا ہے، یہ جو سپیس کی دنیا آتی ہے اس میں یہ کہکشاں آتی ہے۔ کہکشاں میں ہمیں اربوں خربوں کی تعداد میں صرف ایک جگہ پر ہمیں ستارے نظر آتے ہیں۔ اب یہ ستارے کروڑ ہا سالوں کی مسافت پر، ارب ہا سال کی مسافت پر یہ سورج سے بھی دور ہیں، اس دنیا سے بھی دور ہیں، پتہ نہیں آسمان کہاں تک کتنا دور ہے۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر کائنات میں جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں یا سیارے ہیں ان کو دیکھا جائے تو زمین ان کے سامنے ایک نقطے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں چیونٹی اپنے بل کے اندر سوراخ کے اندر جا رہی ہے، اور اگر اس سوراخ کو خوردبین سے دیکھا جائے، مشین سے دیکھا جائے، چیونٹی کو دیکھا جائے، تو اللہ پاک نے چیونٹی کے کمر پر ایک بہت بڑی زین بنائی ہے جس پر وہ بوجھ اٹھاتی ہے۔ اس کے سر کا حصہ علیحدہ رکھا ہے، اس کے دھڑ کا حصہ علیحدہ رکھا ہے، اس کے کھانے کی جو چیونٹی کی جو اگلی جو کاٹنے والی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں چھریاں، وہ علیحدہ رکھی ہیں۔ صرف مچھر کے سر میں اللہ نے 100 آنکھیں رکھی ہیں۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، میری تحقیق نہیں ہے۔ مچھر کی اگلی کھوپڑی میں جس کے اندر ہڈی نہیں ہے، جس کے اندر رگ نہیں ہے، اس کی کھوپڑی کے اندر اللہ نے 100 آنکھیں رکھی ہیں۔ تو کمال کا جہان ہے۔ تو چیونٹی جب اپنے بل کے اندر جاتی ہے تو چیونٹی یہ سوچتی ہے کہ اللہ پاکا میرا مولا تو نے اتنی دنیا، اپنے سراغ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اتنی وسیع دنیا تو نے بنائی ہے۔ تو رب اس کے اس کہنے پر ہنستا ہے، تبسم فرماتا ہے، میرا رب خوش ہوتا ہے۔ اب جس طرح چیونٹی کو ادراک نہیں، معلوم نہیں، اسی طرح انسان کو بھی معلوم نہیں کہ اس دنیا سے آگے رب نے کتنی کائنات بنائی ہے۔ یہ تو محض ساری کائنات کے آگے کے تنکے کے برابر ہے۔ اور رب یہ کہتا ہے ابھی دنیا، ابھی جہان کم نہیں ہوئے، یہ تو دنیا ہے، اس دنیا سے آگے پھر ہزاروں جہان اور ہیں، پھر آؤ، پھر کرۂ ارض اور ہے، پھر اس کے بعد کرۂ سماوات اور ہے، پھر اس کے بعد ملائکہ کی دنیا اور ہے، پھر ساتواں آسمان کی بلندی کی مسافت ایک طرف، پھر ساری کائنات کی تہ در تہ زمین کی مسافت ایک طرف۔ رب کہتا ہے محبوب یہ سب کچھ بنا کر میں یہ کہتا ہوں قل متاع الدنیا قلیل، جو کچھ ساری دنیا بنائی ہے یہ بہت تھوڑی بنائی ہے، یہ تھوڑی بنائی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب یہ دنیا تو تھوڑی ہے، کائنات تھوڑی ہے، مگر جو کچھ میں نے تخلیق فرمایا ہے وہ سارے جہان تیری رحمت کے جھولی میں نے ڈال دیے ہیں۔ بس سمجھنے کے لیے، کیونکہ عاشقوں کی محفل ہے تو اس کے لیے صرف اتنا سمجھیں کہ قرآن پاک نے بھی اللہ نے اپنے بندوں کے عقل کے مطابق خطاب فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ساری تعریفیں حمد و ثنا اس رب کی ذات کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ مولا جو پتھر کے اندر بند کیڑا ہے اس پر بھی تیری اتنی عنایت کہ پتھر کے اندر بند کیڑے کے لیے پانی کا قطرہ تک بھی اللہ پہنچا دیتا ہے، اس کے لیے غذا پہنچا دیتا ہے، اس کے لیے ہوا پہنچا دیتا ہے۔ علماء میڈیکل بایولوجیکل کے جو علماء ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ ان کی تحقیق میں آپ کو مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو پیٹ کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا سے آنے سے پہلے وہ ماں کی زبان کو، ماں کے بولنے کے لہجے کو اپنے دماغ میں اتار چکا ہوتا ہے۔
بھائی یہ 2-2.5 سال ماحول میں اس کو مانوس ہونے میں لگ جاتے ہیں۔ ماں کے اندر بچہ ماں کی بولی سیکھ کر ہی آتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت خواجہ بختیار کاکی حضور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک 6 سال کے تھے، ماں نے آپ کو مولانا صاحب کے پاس مسجد میں بھجوایا اور فرمایا کہ مولانا صاحب میرے بیٹے کو قرآن پاک پڑھائیں۔ جب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھے تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا۔ تو آپ نے فرمایا استاد جی میرا سبق 16ویں سپارے سے شروع ہے۔ توجہ میری طرف ہے، میرا سبق 16ویں سپارے سے شروع ہے۔ تو استاد صاحب حیران ہو گئے، کہنے لگے بچے تو نے ابھی بولنا شروع کیا ہے، یہ 16ویں سپارے تو 15 سپارے کب تو نے حفظ کیے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اور تو کچھ یاد نہیں، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں جب چکی پیسنے کے لیے تہجد کے وقت اٹھتی تو زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی، اتنی مرتبہ تلاوت سنی ہے کہ ماں کے قرآن پڑھنے سے مجھے اللہ نے قرآن یاد فرما دیا۔ پہلے تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا، اب تو میڈیکل اور خود بایولوجیکل علماء، میں عالم کہتا ہوں ان کو، وہ تحقیق کر چکے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ایک جہان میں 7 تہوں میں لپٹا ہوا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ آج ابھی دن کا آغاز ہو رہا ہے یا رات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم میرا رب قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری صورت بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر، کہ اس کے نئے نقش کیسے ہوں، اس کا سر کیسا ہو، اس کا ناک کیسا ہو۔ آج ڈاکٹر جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو وہ 4 مہینے کے بعد جا کے پتہ لگاتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن میرا رب ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، مرد کا نطفہ عورت کے پیٹ میں نہیں ٹھہرتا، فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے کہ بیٹا عطا کرنا ہے یا بیٹی عطا کرنا ہے۔ تو سائنس بہت پیچھے ہے، اب اسلام پر اور قرآن پاک پر جو سائنس تحقیق کر رہی ہے، میں اسی کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو رحمت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ رحمت کیسے کہتے ہیں۔ رحم کی بات ہوئی، عزیزان گرامی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب رحمت یعنی رحمہ، اس کا جو مادہ ہے، یعنی یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے؟ یہ لفظ نکلا ہے رحم سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم سے نکلا ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے کہ محبوب میں نے تجھے رحم کرنے والا یعنی رحمت بنا کے بھی بھیجا اور رحم کرنے والا بھی بنا کے بھیجا۔ علماء کہتے ہیں جب تک، توجہ ہے کہ نہیں، جب تک انسان کے پاس 4 قسم کی طاقت نہ ہو وہ کسی پر رحم کر ہی نہیں سکتا۔ ہے تو رحم کرنے والا اور یہ بھی نہیں ہے، مثلا بات غور سے سنیں، جب ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک دعویٰ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ بھئی اللہ کا نام کون سا نام؟ اللہ کا تعارف اللہ خود کرا رہا ہے کہ آؤ اللہ کے نام کا تعارف میں کراؤں، لفظ اللہ، اس کی ذات کا تعارف۔ رب کہتا ہے میں کون ہوں، آؤ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ اللہ کون ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ نعوذ باللہ اس کی آنکھیں اتنی ہیں،
اس کے ہاتھ اتنے ہیں، اس کی پرواز اتنی ہے، نہیں، فرمایا ذات کو تم نہیں پہچان سکتے، اللہ کوئی ذات کو نہیں پہچان سکتے، اللہ کی صفات کا تعارف سنو۔ تو اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا۔ رحمان کا معنی زیادہ رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے۔ عزیزان گرامی، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولا تو رحمان کہاں پر ہے؟ فرمایا میں رحمان دنیا میں ہوں۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا رحمان اس لیے، رحمان کا معنی یہ ہے جو اپنے پر بھی رحم کرے، غیر پر بھی رحم کرے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھی رحمان وہ ہے جو اپنے دشمن پر بھی رحم کرے اور اپنے عاشق پر بھی رحم کرے۔ اللہ کا بندہ جب رب سے جھولی پھیلا کے مانگتا ہے، مولا مجھے رزق عطا فرما، اللہ فرماتا ہے تو نے مجھ سے مانگا، یہ لے رزق عطا کر رہا ہوں۔ مولا بے اولاد ہوں، اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما دی۔ تو اللہ پاک سے کیا ہندو نہیں مانگتے؟ ہندو جو اپنے بھگوان سے مانگتے ہیں تو کیا عقیدہ ہے کہ بھگوان دیتا ہے؟ نہیں، اللہ دیتا ہے۔ بھئی کافر جو مانگتا ہے اپنے بت سے، تو بت کہاں سے دے گا؟ اللہ ہی دے گا نا۔ مانگتا بت سے ہے، دیتا اللہ ہے۔ مولا تو کیوں دیتا ہے؟ کہا یہی تو رحمان کا کام ہے، جو مانگے اس کو بھی دیتا ہے، جو اس سے نہ مانگے اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ مولا انسان کو دے رہا ہے، مگر یہاں پر اور بھی ہے، تیرا جلوہ رحمت کا کہاں نظر آ رہا ہے؟ سوال یہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال پیدا ہوتا ہے، مولا ثبوت، دلیل ہے، تیری دعویٰ ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، دلیل تو دکھا کہ کس طرح رحمان ہے، کس طرح رحیم ہے۔ عزیزان گرامی ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ پاک نے جنگل میں شیر بنائے، درندے بنائے، بھیڑیے، گدھے، گھوڑے، خچر، خنزیر، سارے جانور پیدا کیے۔ جانور جب بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے، شیر کا بچہ تو درندہ ہے، لیکن شیر کا بچہ اپنے بچے کو منہ سے اٹھا کر کبھی اس کو اپنے پیٹھ پہ بٹھاتا ہے، وہ بچہ کبھی اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، کبھی اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، وہ لاڈ پیار کرتا ہے درندے سے۔ رب کہتا ہے رب کی رحمت دیکھنی ہے، دیکھ درندے کے دل میں نے جو رحمت کا، رحم کا، محبت کا جذبہ رکھا ہے، یہی تیرے رب کی رحمت کی دلیل ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولا اگر شیر اپنے بچے کے لیے رحمت کرتا ہے تو بکری کو تو کھا جاتا ہے، بھیڑ کے بکرے کو اٹھا کے کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتے، چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ رحمت اپنے بچے کے لیے ہے، بکری کے بچے کے لیے نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں پھر دیکھ کہ انسان تو اپنی پیدائش کو دیکھ کہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر حضور بخش صاحب موجود بیٹھے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ آدھے گھنٹے کے اندر بکری کا، جانور کا، گدھے کا، ہر جانور کا بچہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر کامتا شامتا کھڑا ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے کے اندر دوڑنے بھاگنے لگتا ہے۔ انسان تو اپنی پیدائش کو دیکھ، جب آیا ہے تو اتنا محتاج ہے کہ تو اپنی تکلیف بھی بیان نہیں کر سکتا، تو اتنا لاغر، کمزور، اتنا تو بیکار ہے کہ تو اپنی مصیبت نہیں بتا سکتا، تجھے تیری زبان کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ سیکھ کے آیا ہے اس لیے کہ جو تیری ماں تیرے لیے جھولی پھیلا کے بیٹھی ہے، دیکھ اس کے دل میں رب نے اپنی رحمت کس طرح رکھ دی ہے کہ ساری رات وہ تجھے اپنے سینے پہ لٹا کر
خود پریشان ہوتی رہتی ہے لیکن تجھے سکون کی رحمت مہیا کرتی رہتی ہے۔ تو یہ اس کے ماں کے دل میں جو محبت رحمت ہے وہ تیرے رب کی رحمت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پھر میرے دوست سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، مولا ابھی میرا سوال کا جواب مجھے اتنا میرا دل مطمئن نہیں کر سکا۔ مولا ماں اگر پیار کرتی ہے تو اپنے بچے سے کرتی ہے، ہمسایوں کے بچوں سے پیار نہیں کرتی۔ مولا مجھے تو وہ رحمت دکھا جو اپنے بچوں کے لیے بھی قربان ہو، غیروں کے لیے بھی قربان ہو۔ تو رب کہتا ہے آ، پھر مدینے کی گلی میں آ، سامنے آ، دیکھ میرا مصطفیٰ بیٹھا ہے، دیکھ کافر بھی آ رہا ہے، پتھر مار مار کر جسم کو زخمی کر چکا ہے، لیکن سامنے جب آتا ہے تو میرا مصطفیٰ رحمت کے پھول عطا کر رہا ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ کی دلیل بن کر دنیا میں رب نے اتارا ہے کہ مصطفیٰ اللہ دعویٰ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگو اللہ وہ ہے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ مولا پائیں کہاں تیری رحمت کو؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے اپنے مصطفیٰ کو اپنی رحمت کی دلیل بنا کے، برہان بنا کے، مظہر بنا کے دنیا میں اتارا ہے۔ تو دوستو میں عرض کر رہا ہوں مختصراً، جب تک 4 طاقتیں نہ ہوں کوئی رحم کرنے والا کسی پر رحم نہیں کر سکتا۔ پہلی طاقت وہ ہے علم کا ہونا۔ بھئی جب اگر کوئی میرے پاس، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میرا مرید، میرا پیر بھائی، میرا دوست میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں بڑا دکھی ہوں، آپ میری مدد کریں، توجہ میری طرف، ایک ایک لفظ پر، اگر ادھر ادھر توجہ گئی تو بات موضوع سے ہٹ جائے گی، مہربانی قبلہ بہ بنو تشریف رکھو۔ اگر کوئی دوست کسی کے پاس جائے، بالفرض میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میرے پاس آتا ہے کہ میری مدد کریں، کسی کو میری سفارش کریں، ڈاکٹر حضور بخش صاحب کے پاس میں نے جانا ہے، میری سفارش کریں، تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، مجھے کام بتاؤ کہ میں کس چیز کی سفارش کروں۔ وہ کہے کہ نہیں بتاؤں گا نہیں، بتاتا نہیں، بات سفارش کر دیں۔ میں کہوں گا ناداں، آتا کام سے ہے، جب تجھے پتہ ہے کہ مجھے تیری مصیبت کا علم نہیں ہوگا، مجھے تیرے دکھ کا علم نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا دوست، میرا پیر بھائی کس مصیبت میں گرفتار ہے، میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ رب کہتا ہے محبوب، جب میں نے صرف مدینے کے لیے نہیں، مکے کے لیے نہیں، اس کائنات ارض و سما کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو ساری کائنات کے دکھ درد کا ہر طریقے کا علم بھی تجھے عطا فرمایا ہے۔ تو فرش والوں کو بھی جانتا ہے، تو عرش والوں کو بھی جانتا ہے، تجھے اپنے غلام کے دکھ کا بھی پتہ ہے، اور تجھے سدرۃ المنتہا پہ بیٹھے جبرائیل کی خوشی کا بھی پتہ ہے۔ تو ہر کائنات کے علم سے میں نے آگاہ فرما دیا، اس لیے رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے تجھے پڑھایا ہے۔ اگر کوئی بڑے ڈاکٹر سے ڈگری لے کے آتا ہے، یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا عالم ہے، جامعہ الازہر سے پڑھ کے آیا، جامعہ مدینہ الاسلامیہ سے پڑھ کے آیا، بڑا عالم ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو خود خدا سے پڑھ کر آیا ہو، جس کو رب نے پڑھایا ہو، اس کے علم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو رب نے علم اس لیے نہیں دیا کہ محبوب تجھے کوئی ضرورت تھی، رب فرماتا ہے علم اس لیے دیا ہے کہ محبوب ساری کائنات پر تجھے رحمت کرنے والا جو بنا کے بھیجا ہے۔ اب میں ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ اب ایک اونٹ مدینے میں پاگل ہو جاتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، باقی انشاءاللہ اگلے سے اگلے جمعے پر بیان کروں گا، ٹائم ہو رہا ہے، بس یہ حدیث پاک تاکہ میرے آقا کریم کے ہر کائنات کے ہر چیز کا دکھ، ہر چیز کے دل کی بات
میرے آقا تو ان کی بات بھی سمجھتے ہیں جن کو خدا نے زبان بھی نہیں دی۔ پتھروں کی زبان کون سی ہوتی ہے؟ پتھروں سے میرے آقا نے بلوا لیا کہ میں کون ہوں۔ مدینے کے شہر میں، مدینے کی بستی میں اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کھاتا پھرتا تھا، مارتا تھا، ان کو کاٹنے کے لیے دوڑ پڑتا تھا۔ مشہور ہو گیا کہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، باولا ہو گیا ہے، چھتا تھی یہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے پاس مالک دوڑتا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا مجھے لے چلو، میں چلتا ہوں۔ صحابہ دیکھو میرے آقا کریم کی ذات کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، وحشی ہے، سرکار نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ میرے آقا کریم نے دیکھا، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی کی صحیح حدیث، متفق علیہ حدیث، میرے آقا فرما دیں صحابہ میں صرف تمہارا نبی، تمہارا رسول نہیں ہوں، اللہ کی ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے، ذرے ذرے کا رسول ہوں، میں چلتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث پاک کے الفاظ، جب ایک باغ میں پہنچے، اونٹ باغ کے اندر تھا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اونٹ ادھر ادھر دیوانہ وار دوڑ رہا تھا، کبھی اس دیوار میں ٹکر مارتا، کبھی اس دیوار میں ٹکر مارتا۔ اب جب اس کی نظر چہرہ وضحا پہ پڑی، میرے آقا کے چہرہ وضحا پہ پڑی، جبین مصطفیٰ پہ پڑی، صحرا یاسین پر پڑی، طٰہٰ کی جبین پر پڑی، تو اللہ کی قسم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا تیزی کے ساتھ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے آ کے رک گیا، اپنی دونوں اگلی ٹانگیں نیچے بچھا دیں اور میرے آقا کی ذات کو سجدہ کرنے لگا۔ میرے آقا کی ذات کو آ کے سامنے سجدے میں گر گیا، اونٹ سجدہ کرنے لگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کی پیشانی کو پکڑا اور اس کو قریب کیا، اونٹ بڑبڑانے لگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کس طرح بڑبڑاتا ہے، بڑ 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 کرنے لگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر ہلاتے جا رہے تھے، آخر میں آپ نے اس کے مالک کو پوچھا ادھر آ، اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ میں ایک بات آپ کو یہی روکتا ہوں، سمجھدار بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، کیا حضرت عمر بن خطاب کم پڑھا لکھا انسان تھے؟ فاروق اعظم جیسی ہستی، سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی، اور بھی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بڑے عالم، سارے صحابہ، انہوں نے نہیں کہا کہ یارو اساڈا مرشد جڑا ہے دیکھو کیا ہونے پہ کریں دے۔ آج کا کوئی ملا ہوتا، اگر آج کا نام نہاد مسلمان ہوتا تو کہتا دیکھو صحیح یہ عجیب ڈرامے بازی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اونٹ بڑبڑا رہا ہے، سر ہلا رہے ہیں۔ لیکن ایمان کس کا تھا؟ صدیق اعظم کا تھا، صدیق و فاروق و اعظم کا ایمان تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نبی وہ ہے، ہمارا رسول وہ ہے جو انسانوں کے کلام جس طرح سمجھتا ہے، جانوروں کے بھی کلام کو بھی سمجھتا ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بول نہیں سکتے وہ بھی اپنے دکھڑے میرے مصطفیٰ کو سناتے تھے، میرے مصطفیٰ کی خدمت میں آتے تھے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، اس بات کو ختم کر کے عزیزان گرامی، میرے آقا نے مالک کو پوچھا کہ اے بندے یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اب مالک نے تصدیق کرنی تھی نا کہ اونٹ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ پہلی جو شکایت اونٹ نے کی میرے آقا کریم کی بارگاہ میں، اونٹ نے کہا آقا میرا جو مالک ہے، میرا جو اونٹ کا جو مالک ہے، یہ مجھ سے کام زیادہ کرواتا ہے، چارہ تھوڑا دیتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا ایسا کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور غلطی ہے، میں ایسا کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری شکایت،
اس نے کہا حضور دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے جتنا کام ہو سکتا ہے یہ اتنا کام لے، یہ پھر مجھے مارتا رہتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ہاں بولو ایسا کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی، ہاں ایسا کرتا ہوں۔ تو اونٹ نے کہا تیسری شکایت بڑی عجیب شکایت ہے، بڑی عجیب شکایت ہے۔ اونٹ نے کہا حضور رات کو یہ پلان بنا رہا تھا، اس کے پاس دوست ملنے کے لیے آئے، اس نے اپنے دوستوں سے باتیں کی اور کہا کہ یہ اونٹ میرا کسی کام کا نہیں ہے، میں ان قریب دوستوں کی دعوت کرنے والا ہوں اور اس اونٹ کو میں ذبح کر دوں گا۔ آقا مجھے ذبح ہونے سے ڈر نہیں لگتا، اللہ نے ہمیں حلال بنایا، ہمیں خوراک بنایا۔ آقا بس اتنی التجا ہے کہ میں جب تک میری سانسیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رہوں۔ آقا میں اس لیے مرنا نہیں چاہتا کہ کہیں مر کر آپ کے دیدار سے نہ محروم ہو جاؤں، میری جو زندگی ہے یہ مجھے کھلا چھوڑ دے تاکہ آپ جدھر جدھر جائیں میں آپ کے پیچھے لگا رہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، مشہور حدیث، جب یہ اونٹ کی محبت، اونٹ کا عشق میرے آقا کریم کے ریار غار نے دیکھا، میرے دوست ذرا غور کرنا، دل میں ذرا جھانک کے دیکھنا کہ ایمان ہمارا کدھر گیا، کہ ہمارا ایمان کس طرح ہم نے بچایا ہوا ہے، کتنا ایمان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ یہ جنگلی جانور ہو کر، درندہ ہو کر، یہ بہائم ہو کر، یہ پہچان کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سجدہ کریں، آقا ہمیں اجازت عطا ہو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ بخاری شریف کی بڑی مبارک حدیث۔ اس واقعے کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی حضور اونٹ سجدہ کرے، آپ کو اللہ کا رسول مان کر محبت میں، ہمیں بھی محبت، ہمیں ان جانوروں سے زیادہ عشق ہے آپ سے، ہمیں اجازت عطا ہو کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق میری شریعت میں سنو، میری شریعت میں انسان کو اللہ کے سوا کسی کے سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت پر سجدہ جائز فرض قرار دیتا کہ اللہ کے سوا اگر غیر کو سجدہ ہوتا تو عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہنین آل میری معذرت جرے آدن سی اسا پیر بھئیے سے وہ جرے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو محبت ہے وہ اپنے ایمان کو ذرا غور کریں کہ ہم سے جانور بھی آگے بڑھ گئے عشق مصطفیٰ میں، اور سیدنا صدیق اکبر رشک کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو اتنا رشک آیا کہ میں اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا عشق کرتا ہوں، ایک سجدے کی اجازت باقی تھی، آقا وہ سجدہ عطا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرے رب نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم دل محو محبت مصطفیٰ ہو، سر عبادت خدا میں ہو، یہی بندگی کا اعلیٰ رتبہ ہوتا ہے۔ تو اس سر کے سجدے کو رب قبول نہیں کرتا، سنو، اس سر کے سجدے کو رب قطعاً قبول نہیں کرتا جس کا دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہو، اور وہ سر رب کی بارگاہ میں اس کو بڑی عظمت ملتی ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو۔ تو چار رحم کرنے کے لیے چار طاقتیں ضروری ہیں، جن میں پہلی طاقت ہے علم کا ہونا۔ محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کون و مکان کا سارا علم مصطفیٰ تیری جھولی میں ڈال دیا ہے۔
باقی 3 طاقتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی،